کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نام کیا ہے، اس پر دروس چل رہے تھے۔ آج کا یہ درس تیسرا اور آخری درس رہے گا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ناموں پر۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کلمہ سوا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ یہی وہ کلمہ سوا ہے جس پر اتحاد کی دعوت اہل کتاب کو دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ وہ انصاف والی بات کیا ہے جو ہم میں اور تم میں برابر ہے؟ وہ انصاف والی بات کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے آگے کہتا ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے اگر وہ منہ پھیر لے، منہ موڑ لے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو سوا ذکر ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ابو الربیع سے روایت ہے، ابو العالیہ کے نزدیک کلمۃ السوا سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ جامع البیان میں کہتے ہیں کہ کلمتین سوائم بیننا و بینکم، یہ کلمہ عدل ہے جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ایک جانیں، اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہے ان سے بیزاری کا اظہار کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ سے کلمۃ السوا کی تفسیر میں لا الہ الا اللہ کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا ایک نام کلمہ سوا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ایک نام اور کیا ہے؟ کلمہ استقامت ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کلمہ استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین اور پیاری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، یعنی ان سے روایت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر استقامت اختیار کی۔ اور اکرمہ سے بھی یہی مروی ہے، اس سے مراد یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی پر استقامت اختیار کی۔ امام طبری رحمہ اللہ بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب العالمین کو ایک گردانا، اس کے سوا جن کی عبادتیں کی جا رہی ہے، جن کو ہمسر جن کو کیا ہے اللہ رب العالمین کا ساجی بنایا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں سے بیزاری برأت کا اظہار کرنا، یہ ان لوگوں کی بات ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ جن لوگوں کی عبادتیں کی جا رہی ہے ان کی عبادتوں سے برأت ظاہر کرنا، اس آیت کریمہ میں وہی لوگ شامل ہے۔ اور کہتے ہیں ثم استقاموا، پھر توحید پر قائم رہے اور توحید الہی کو شرک کے ساتھ آلودہ نہ کیا ہو، اور رب العالمین کے اوامر و نواہی کی پاسداری کیے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک گئے ہو، ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور الحمدللہ اہل الحدیث صرف زبانی دعوے دار نہیں ہوتے ہیں، سلفی حضرات صرف زبانی دعوے دار نہیں ہوتے ہیں،
ان کا ہر عمل، ان کی ہر فکر، ان کا ہر نظریہ کتاب و سنت کے مطابق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصول و ضابطوں کے مطابق ہوتا ہے۔ صرف زبانی دعوے کر دیے اور اس چیز سے پھر گئے، یعنی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث بھی، پھر وہی بھی لڑک رہے ہیں، وہی بھی لڑک رہے ہیں، ہر جگہ لڑک رہے ہیں، پھر اس محفل میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہے۔ اس طریقے کے لوگوں کی بات اس آیت کریمہ میں نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے جو صحیح عقیدے کو پہچان کر، جان کر، صحیح توحید کو جان کر اسی پر قائم رہتے ہیں، ڈٹتے ہیں اور توحید الہی کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے ہیں، یعنی سلف صالحین کے منہج کو باطل مناہج کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے ہیں، سلف صالحین کے منہج پر ڈٹ کر کے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، کس کی؟ جنت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کلمے کا ایک اور نام، اس کلمے کو قول سدید کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی اور سچی باتیں کیا کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قول سدید سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور آپ دیکھیں یہی وہ کلمہ ہے جو عدل و انصاف پر مبنی کلمہ ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، کسی بھی شخص کا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ اس کلمے کا ایک اور نام ہے، اس کلمے کو کلمہ حق کہا جاتا ہے، یعنی یہ کلمہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ، جنہیں یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہیں، وہ انہیں شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس نے حق کی گواہی دی۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں حق کی گواہی الا من شہید بالحق سے مراد اس آیت کریمہ میں کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور شہادت حق سے مراد رب العالمین کی توحید کا اقرار ہے۔ اس کلمے کو، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دین ہے، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، اس کلمے کو دین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص عبادت ہے۔ عبدالرزاق اپنی تفسیر میں قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں الا للہ الدین الخالص سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ سے شرح السنہ میں منقول ہے کہ الا للہ الدین الخالص سے مراد توحید ہے، اور دین کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کلمے کا ایک اور نام ہے، اس کلمے کو کلمہ صدق کہا جاتا ہے، یعنی سچا کلمہ، یعنی یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ سچا کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچا دین لے آئے اور اس کی تصدیق کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہے، سلفی ہے، ہماری دعوت توحید ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت ہے، ہماری دعوت سلف صالحین کا راستہ ہے، ہماری دعوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصولوں ضابطوں کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا ہے۔ ہماری دعوت میں نہ شرک کی ملاوٹ ہے، نہ بدعت کی ملاوٹ ہے، نہ خرافات کی ملاوٹ ہے، نہ رسومات کی ملاوٹ ہے، نہ تقلید کی ملاوٹ ہے۔ ہمارا یہ جو منہج ہے سچا اور برحق منہج ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلتا ہے۔ اس کلمے کا ایک اور نام ہے، اس کلمے کو کلمہ کیا ہے؟
عروہ وثقا کہا جاتا ہے، یعنی مضبوط کڑا اس کلمے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لہذا جو شخص اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے جو شخص اپنے آپ کو رب العالمین کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام رب العالمین کی طرف ہی لوٹنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں عروہ وثقا سے کیا مراد ہے۔ یحییٰ بن سلام کہتے ہیں کہ عروہ وثقا سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ عروہ وثقا سے مراد یعنی مضبوط کڑے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بعد اس کلمے کو قول و قرار کہا گیا ہے۔ اس کلمے کا ایک نام قول و قرار ہے، یعنی یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جسے موحدین توحید پرست حضرات قیامت کے دن رب العالمین کے یہاں بطور وسیلہ و عہد پیش کریں گے، اور وہ ان کے لیے کیا ہے؟ شفاعت نصیب ہوگی، جس سے انہیں کیا ہے؟ شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو بھی شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہیں رب العالمین اجازت دے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا میں استثناء جو ہے وہ استثناء منقطع ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے رب العالمین سے قول و قرار لے لیا ہے، یعنی جن لوگوں نے رب العالمین سے قول و قرار لیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اسی کے مطابق عمل کیا، تو ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے کا حق اختیار دیا جائے گا، اجازت دے دی جائے گی، ان کے سوا کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شفاعت یہ اہل اخلاص کے ساتھ خاص ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب العالمین کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، کیسے دل سے خالصا من قلبہ کے الفاظ ذکر کیے گئے جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تہذیب سنن ابی داود میں کہتے ہیں، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بابت کہتے ہیں کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری شفاعت پانے والے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جتنے نام ہم نے ذکر کیے ہیں، ایک ایک نام پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی جامعیت ان ناموں میں ہے، کتنی معنویت ان ناموں میں بسی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن و حدیث کے ایسے دلائل ان ناموں پر موجود ہے، آپ ان کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اور کتنی پیاری باتیں کہی ہے، اور کیسے کیسے ان چیزوں کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے متعلق یہ کچھ نام تھے جو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہی کہیں گے کہ بہت سارے نام ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو سنیں اور اپنے دل و دماغ میں ان چیزوں کو بٹھائے رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔